ڈیفالٹرز بجلی استعمال کر کے بل ادا کرنے سے مکر گئے۔ فیصل آباد میں ڈیفالٹرز نے فیسکو کے 1.5 ارب روپے کے واجبات دبا لیے۔ فیسکو نے سرکاری اور پرائیویٹ ڈیفالٹرز کی لسٹیں تیار کر لیں۔ تمام سرکلز کو 10 روز میں ریکوریاں کرنے کی ہدایت۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جنگ میں سیلاب سے لٹکے کسان مافیا کے ہتھے چڑھ گئے۔ کھاد کی فی بوری کی قیمت 290 روپے تک کا اضافہ۔ نائٹروفاس کھاد 8100 سے 8300 کے درمیان فروخت۔ سیلاب زدہ زرعی رقبے کی بحالی کے لیے فاسفورس انتہائی ضروری۔ فنڈز کی عدم ادائیگی، ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کی قلت، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی ناقص پلاننگ سے متاثرین کو ادویات ملنا چیلنج بن گیا۔ فیلڈ میں میڈیکل ٹیمیں غیر مؤثر ہو گئیں۔ جنگ کے درعی علاقے پانی سے نکلے تو اندھیروں کے نرخے میں آگے، کئی روز گزرنے کے بعد بھی 50% علاقہ بجلی سے محروم۔ شہریوں کو رات کے اوقات میں زائد مسائل کا سامنا۔ ایس ای مدثر علی شیخ کہتے ہیں کہ سیلابی پانی کھڑا ہونے کے باعث بجلی کی فوری بحالی ممکن نہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے کوششیں، محکمہ تعلیم جنگ اور محکمہ بلڈنگ نے اقدامات تیز کر دیے۔ سیلاب سے مجموعی طور پر 229 اسکول متاثر ہوئے، 107 اسکولوں کے اندر بھی سیلابی پانی کھڑا۔ متاثرہ اسکولوں کے طلباء کو ٹینٹ اسکول میں تعلیم دینے کا اعلان۔ متاثرہ اسکول فٹنس سرٹیفکیٹ کے بعد کھلیں گے۔ پنجاب آہستہ آہستہ سیلابی کیفیت سے نکلنے لگا۔ 16 روز بعد فیصل آباد میں ٹرین آپریشن بحال ہونے لگا۔ ملت ایکسپریس شام 5 بجے فیصل آباد اسٹیشن سے روانہ ہوا کرے گی۔ ٹرین لاہور سے ہوتی ہوئی کراچی پہنچے گی۔ فیصل آبادیوں کو ڈیولپرز کی لوٹ مار سے بچانے کے لیے اہم اقدام، رہائشی کمرشل جگہ کا ریٹ فائنل کرنے کا فیصلہ۔ جگہ کا ریٹ فائنل کرنے کے لیے پرائس اسسمنٹ کمیٹی قائم۔ بورڈ آف ریونیو، اسسٹنٹ کمشنرز، لینڈ ریکارڈ اور ایف ڈی اے نمائندے کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ ایف بی آر ٹیکس چوری روکنے کے لیے متحرک ٹریک اینڈ ٹریٹ سسٹم کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی مرحلہ وار سسٹم میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ کپاس کی پیداوار سے گانٹھوں کی تیاری، فروخت، اسٹاک سمیت دیگر تمام امور آن لائن مانیٹر ہوں گے۔ چینیوٹ میں دھان کی فصل پر سبز ٹوکے اور بلاسٹ کا حملہ، زرعی ماہرین نے کسانوں کو پروپیکونازول سپرے تجویز کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں دھان کی فصل پر بیماری کے زیادہ اثرات پائے گئے۔ کوئی گندم کی غیر قانونی ترسیل کر کے دکھائے، محکمہ خوراک نے جگہ جگہ ٹیمیں اور خصوصی دستے تعینات کر دیے۔ موٹر وے انٹرچینجز اور بائی پاسز پر چیک پوسٹنگ قائم کر دی گئی۔ سائیاں والا، ڈپٹی والا اور کمال پور انٹرچینج پر خصوصی دستے تعینات۔ پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، ٹوبہ ٹیکسنگ کی 3 سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ۔ لنڈو پل سے رجانہ کمالیہ روڈ، کمالیہ پیر محل سے ٹکرا موڑ تک روڈ، توکن پوسٹ سے پیر محل کمالیہ روڈ کی مرمت ہوگی۔ منصوبے پر 8 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ فیصل آباد کی مین شاہراہوں کی مرمت اور پیچ ورک سے ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا منصوبہ۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن نے جیل روڈ پر پیچ ورک اور لین مارکنگ کا کام شروع کر دیا۔ فیصل آباد کی انڈسٹریل سڑکوں کی بحالی پر بھی بھرپور توجہ دی جائے گی۔ پنجاب کے 10 زونز میں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ، صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی نے 3 ارب کے فنڈز منظور کر لیے۔ فیصل آباد میں بھی انوائرمنٹ کمپلیکس کی تکمیل کے بعد پروٹیکشن فورس دی جائے گی۔ فیصل آباد میں موسمی نزلے کے حملے کا خطرہ، انتظامیہ کو سیزنل انفلوئنس H1N1 سے نمٹنے کی تیاری کا حکم۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز پنجاب نے چیف ایگزیکٹو افسران ہیلتھ کو الرٹ جاری کر دیا۔ اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی اور آئسولیشن وارڈز قائم کرنے کی ہدایت۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ نے سر جوڑ لیے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا اجلاس، خطرناک مقامات پر سپیڈ بریکر، لائٹس اور کیٹ آئیز لگانے کی ہدایت۔
فیصل آباد کے متعدد روڈز انتظامیہ کی توجہ کے منتظر مدینہ ٹیچنگ اسپتال کو جانے والا روڈ قابل استعمال نہ رہا، گاڑیوں کی ٹوٹ پھوٹ اور الٹنا معمول بن گیا۔ جنگ میں محکمہ صحت کے دفاتر کو جانے والی شاہراہیں خستہ حال، جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹ پھوٹ شہریوں کے لیے اذیت بن گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت چنیوٹ میں بیلٹنگ مکمل، تحصیل چنیوٹ کے 59 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹر ملیں گے۔ بیلٹنگ میں کامیاب درخواست گزاروں کی فہرستیں جاری۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم خواتین کے لیے امتحان بن گئی۔ شہر کی ریٹیل دکانوں پر خواتین کا رش، گرمی میں خواتین دھوپ میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ فیصل آباد نے معاہدہ نئے دور کا آغاز قرار دے دیا۔ ڈویژنل صدر راؤ سکندر اعظم کہتے ہیں کہ دفاعی معاہدے سے پاکستان کا قرضہ بھی اترنا چاہیے۔ ادھر فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو پاکستان اور سعودی عرب کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا۔ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے پاک آرمی پیش ضلع چنیوٹ میں 5 مقامات پر میڈیکل کیمپ قائم، 15 روز میں 2000 سے زائد متاثرین کا طبی معائنہ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ منیر آباد دستگاہ خدمت مرکز سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگرم، چوتھا امدادی سامان کا قافلہ روانہ کر دیا۔ پانی کی بوتلیں، خشک راشن، مچھروں سے بچاؤ کا سامان بھیجا گیا۔ سامان علی پور، جلال پور، پیروالا کے متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن میں ہیلتھ کمیونٹی انسپیکٹرز کی بھرتی کے لیے انٹرویوز، ضلع بھر میں 1700 سے زائد سیٹوں پر 6400 امیدوار سامنے آ گئے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میڈرڈ سی ایم جی او بی ای کا فیصلہ آباد کا دورہ، لائل پور میوزیم میں موجود نمائشوں کا معائنہ کیا۔ کیوریٹر لائل پور میوزیم عمران رضا نے میوزیم میں موجود سہولیات بارے آگاہ کیا۔ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی جانب سے جنرل کونسل میٹنگ، صدر پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن محمد طارق حسن نے خصوصی شرکت کی۔ میٹنگ میں پاکستان بھر سے تمام عہدیداران شریک ہوئے۔ انفارمیٹکس کالج فیصل آباد میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد، فرسٹ ایئر میں داخل ہونے والے بچوں کی پہلے ماہ کی کارکردگی بارے والدین کو آگاہ کیا گیا۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ میں تعلیم کا حصول آسان، تھائی لینڈ کے یونیورسٹیز میں 1 سالہ تعلیم سے آگے داخلہ لینا ممکن۔ فیصل آباد کے رائل کنسلٹنٹس میں آگاہی سیشن، نمائندہ تھائی یونیورسٹیز غزلی اختر نے سیشن میں آگاہی دی۔ فیصل آبادیوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم، فرنیچر کی دنیا میں با اعتماد نام فرنیچر ہالز کے سیل میلے کا افتتاح، صدر چیمبر ریحان بھڑاڑا، سی او فرنیچر ہالز رانا تنویر نے افتتاح کیا۔ فرنیچر ہالز پر نمائش 19 تا 22 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اور جگر گوشہ محدث اعظم پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی کا 83واں یوم پیدائش، آستانہ عالیہ محدث اعظم پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پیر فیض رسول حیدر رضوی صاحبزادہ علی حیدر رضوی نے کیک کاٹا۔ تقریب میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔